السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب، صدق الله مولانا العظيم، وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، یہ ماہ سفر اپنی اختتامی مراحل میں ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے آپ کے امام و خطیب صاحب سے سماعت کیا کہ اگلا مہینہ ربیع النور کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، محبت، میلاد پر گفتگو ہوگی۔ آج میں آپ کو اس ماہ کی مناسبت سے بالخصوص ہند کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ ذکر کرنا، اس کا انشاءاللہ مختصر تذکرہ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے اس کے اندر ناواقف ہوں گے اور کچھ جانتے بھی ہوں گے۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں اس ماہ کی اہم مناسبت سے ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس مہینے کی 28 صفر المظفر کی 28 تاریخ کو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ آپ نے ہند میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ہمیں کیا کرنا ہے، یہ 2-3 باتوں پہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں آج سے 450 سال پہلے، غالباً کم و بیش 450 سال پہلے اکبر جو مغلیہ سلطنت کا ایک بادشاہ گزرا ہوا ہے، اکبر، اس نے ایک دین الہی قائم کیا تھا۔ یہ مغلیہ بادشاہوں میں سے ان کی حکمرانی تقریباً 300 سال سے زائد ان کی حکمرانی رہی ہندوستان کے اندر، 300 سال سے زائد ان کی حکمرانی رہی۔ اور ہند اس وقت صرف جو آج ہندوستان ہم کہتے ہیں، جو پاکستان الگ ہو گیا ہے، اتنا ہی ہند نہیں تھا، بلکہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، برما، یہ سب ہندوستان کے اندر داخل تھے۔
اور سب میں زیادہ تعداد دنیا کے اندر ہندوستان کی تھی، بہت زیادہ تعداد تھی۔ جب تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس وقت اکبر بادشاہ کی حکمرانی تقریباً 50 سال رہی، 50 سال۔ یہ اکبر بادشاہ کب کے ہیں اور کب کے مجدد الف ثانی، اس کو بات ذہن میں رہ لیں۔ الف ثانی، الف کہتے ہیں عربی کے اندر، الف ثانی، الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کہتے ہیں دوسرے، ہزار ثانی کہتے ہیں دوسرے۔ تو یاد رکھو کہ یہ جو ہے مجدد الف ثانی نام نہیں ہے، یہ مجدد الف ثانی نام نہیں ہے، ان کا نام ہے شیخ احمد، اور یہ کہاں کے رہنے والے؟ سرہند۔ تو سرہندی کہتے ہیں، جیسے حیدرآباد ہے حیدرآبادی جو ہوتا ہے، ویسا سرہند ایک مقام ہے پنجاب کے اندر، وہاں کے رہنے والے ہیں، سرہندی کہتے ہیں، سرہندی۔ یہ جو ہے سلسلے نقشبندیہ کے بڑے ائمہ میں سے ہوتے ہیں، بڑے ائمہ میں سے۔ سلسلے نقشبندیہ 4 جو سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ اپنی جگہ برحق ہیں، ہر ایک کی تعلیمات تھوڑی تھوڑی جداگانہ ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کہاں پہنچانے والی ہے؟ رب کی قربت، رسول کی قربت تک لے جانے والی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ان کا جو طریق ہے، سب کا طریق ایک سا ہے، سب وہیں تک پہنچانے والا ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی، تو آئیے اکبر نے کیا کیا۔ پہلے یہ اکبر کوئی بادشاہ مغلیہ جو بادشاہ تھا، پہلے بڑا معتقد تھا، کس کا؟ علماء کا، نمازی تھا، مسجدیں آباد کرنے والا تھا، درگاہوں میں جانے والا تھا، عاشق رسول تھا، عاشق خدا تھا، مگر علماء سو اس کے جب قریب ہو گئے، سو کہتے ہیں ایک علماء حق ہوتے ہیں، حق کے مقابل میں سو آتا ہے، حق پر چلنے والے علماء، سو کہتے ہیں عربی میں برے علماء، علماء سو، اس کے قریب ہوئے۔ اس میں سے ابو الفیض اور فیضی، یہ 2، اب وہ کیسے علماء تھے جانتے ہو؟ انہوں نے ان میں سے جو اس کی تفسیر، قرآن کریم کی جو تفسیر لکھے ہیں، آپ اندازہ کر لو، قرآن کریم کی تفسیر لکھے ہیں تو بغیر نقطوں کے تفسیر لکھے وہ لوگ۔ ابو الفیض نے جو، یعنی کسی ایک تفسیر، آپ دیکھو قرآن کریم کی تفسیر 6 جلدوں میں، 7 جلدوں میں جو تفسیر ملتی ہے آپ کو، وہ اتنی بڑی ضخیم، کہیں بھی ایک لفظ، جیسا با اگر لفظ آ گیا تو وہاں نقطہ آتا، تا اگر آیا تو نقطہ آتا، جیم آیا تو نقطہ آتا، ہا پہ نقطہ نہیں ہے، دال پہ نقطہ نہیں ہے، صاد پہ نقطہ نہیں ہے۔ تو بغیر نقطوں کی تفسیر لکھنے والے کتنا دماغ ہوگا، اندازہ کر لو۔ اس کے باوجود بھی حق کی ان کو ہدایت نہیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو اکبر کو بگاڑنے والے کوئی اور نہیں تھے، یہی لوگوں نے بگاڑ دیا۔ تو اکبر نے کیا کیا؟ ابتدا میں سن لیجئے، ابتدا میں اس نے کیا کیا؟ اکبر نے پہلے تو اتباع رسول میں منہمک رہا کرتا تھا، علماء کی قدر کیا کرتا تھا، عاشق رسول تھا۔ اب اس کو اکبر کو متکبر بنانے والے اور فاسق و فاجر بنانے والے علماء سو رہے، یہاں تک کہ اس نے کیا کیا؟ یہ اسلام اور ہندو مذہب، جتنے ہندو مذہب ہیں سب کو ملا کر ایک دین قائم کیا اس نے، دین الہی۔ اب اسلام باقی نہیں رہا پورے انڈیا کے اندر، ذرا غور کرو، پورے ہندوستان کے اندر ایک دین، اگر اس دین کی کوئی مخالفت کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ اس دین کی، دین الہی کی، دین اکبری کی اگر کسی نے مخالفت کیا تو اسے قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہے، اس کا گردن اڑا دی جاتی تھی۔ آپ کون جرأت کر سکتا ہے اس کے مقابل میں؟ اب جب گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، بادشاہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا،
بادشاہ کے کوئی خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اور دین بنانا ہے تو ایسا ہی نہیں بنایا، ایک بہت بڑی ٹیم اس نے رکھی، علماء کی، علماء سو، اور اس کے اندر دانش مندوں کی ایک ٹیم رکھی، اور ایسی ٹیم رکھی کہ اصول و ضوابط بنا دیے جائے۔ ایسا ہی نہیں بنایا اس نے، ایسا ہی نہیں بنایا، بلکہ ایک قانون بنا دیے کہ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان یہ بات عام کر دی گئی کہ اسلام 1000 سال پرانا ہے، اب 1000 سال کے بعد کوئی بھی مذہب خود بخود اپنی شکل ختم کر دیتا ہے، اور 1000 سال کے بعد ضروری ہے کہ دوسرا مذہب لے آیا جائے۔ یہ فکر دینا شروع کر دیے۔ اب جب فکر دینے لگے تو سب کی اولاد، دوسری فکر، یہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہو، کس کی اولاد ہے؟ دنیا میں جتنے بھی انسان ہو، کس کے؟ آدم علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام ایک، ان کی نسل ساری کے ساری، پھر دین کیوں الگ؟ عیسائی کیوں؟ یہودی کیوں؟ غیر مسلم کیوں؟ اسلام کیوں؟ یہ سکھ کا مذہب کیوں؟ نہیں، ایک دین قائم ہونا چاہیے، وہ اس کا نام ہے دین الہی رکھا۔ اسلام ختم، مسجدیں گرا دی جا رہی تھی، شراب جائز ہو گئی، کیونکہ عیسائیوں کے پاس شراب پینا جائز، خنزیر کھانا جائز۔ اب جب ایک دن ہو گیا تو ہوگا کیا؟ ایک دن کے اندر غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ، مسلم لڑکی غیر مسلمان کے ساتھ، یہ دونوں کا نکاح جائز۔ اب ذرا غور کرو، دین کیا ہو گیا؟ دین الہی، شراب جائز، سود جائز، دین الہی کے اندر۔ اور جو اس دین کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ اور اللہ، مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں معطل کر دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ گائے کی قدر کرنا لازم ہو گیا، کیوں؟ غیر مسلم مذہب کے اندر گائے کی قدر کی جاتی ہے، اسے ماتا مانا جاتا، اسے خدا مانا جاتا، اس کی پوجا ہوتی ہے، تو دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کہ ان کو جو ہے تکلیف پہنچائے۔ گائے کا احترام لازم ہو گیا۔ ایسے قوانین بنا دیے گئے کہ دین الہی قائم کیا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ بندہ کرو، آج کے دور میں ہمارے پاس ایک مسئلہ اٹھا طلاق ثلاثہ کا تو مسلمان بے چین ہو گئے، ہر طرح سے کوشش کرنے لگے کہ اس ظالموں کو کس طرح ہٹا دیا جائے۔ ایکسٹرا سویل کوڈ کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کا خون ابلنے لگتا ہے۔ آج ہمارے اسلام میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس سے زائد اس زمانے میں ہوا۔ اور آج آپ کو اختیار ہے، عدالت سے رجوع ہونے کا۔ آج آپ کو اختیار ہے کہ یہ قانون جو بنا رہے عدالت سے رجوع ہونے کا۔ وہاں کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ پھر شادی بیاہ کا جو تعلق ہے ہمارا، اس میں بھی اگر وہ ایکسٹرا سویل کوڈ بنا دیے تو اپنے اندر اختیار ہے، آپ اپنی صلاح سے معاملہ مکمل کر سکتے ہو، مگر اس وقت کوئی اختیار نہیں تھا۔ علماء حق کو ختم کر دیا جا رہا تھا اور قلعوں میں بند کر دیا جا رہا تھا۔ اب ایسے میں کون آواز اٹھا سکتا ہے؟ میرے بھائیو ذرا بتاؤ، اگر وہ دین باقی ہوتا تو آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ اگر وہ دین باقی ہوتا؟ کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ؟ 400 سال پہلے کی بات ہے، آج 1445 ہے۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ہر 100 سال میں اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر 100 سال کی ابتدائی میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے۔ وہ مجدد کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ جو اسلام پر جو غرد غبار، بدعتیں، جو چیزیں آ گئی ہے اس کو چھاڑ دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ مجدد کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ مجدد جو ہے 1000 سال کے بعد آئے۔ پہلے مجدد کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ 1000 سال کے بعد آئے یہ مجدد الف ثانی۔ کون ہوتے ہیں یہ؟ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد
الف ثانی 1000 سال، دوسرے 1000 کے اندر داخل ہونے کے بعد. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال 1445 کا مطلب 1445، 400 450 نکال دیے تو 400 سال پہلے کی بات ہے. آپ کو خود ڈیٹ یاد ہو جاتی ہے، آپ کو یاد رکھے. تو کب پیدا ہوئے یہ معلوم یاد رکھ لے. 971 میں پیدا ہوئے. انتقال کب کر گئے؟ 1034 میں انتقال کر گئے. یعنی 11ویں، یعنی 1000 سال کے بعد تقریباً 34 سال رہے آپ. 1000 سال کے بعد کتنے رہے؟ 34 سال رہے. اور 1000 سال سے پہلے آپ جو پیدا ہوئے 29 سال پیدا ہوئے. 29 سال پہلے پیدا ہوئے، 34 سال بعد رہے. تو عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال، قریب 63 سال. 62 سال 4 مہینے آپ کی عمر ہے. 62 سال 4 مہینے آپ کی عمر ہے. اب اس دین کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں میرے بھائیوں. یہ وہ مجدد ہیں سرہند شریف میں رہنے والے، آرام اب فرمانے والے. ان کے بارے میں جو ہے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہے، اور ماشاءاللہ ان کا معاملہ بڑا آج بھی میں آپ کو انشاءاللہ سناتا رہوں گا. یہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جس وقت اس وقت کے حالات ہی کچھ اور تھے. اس وقت کے حالات کچھ اور تھے. ایسے حالات تھے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے. 62 سال میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، اس سے پہلے اور ایسے کوئی کارنامے، اتنے بڑے کارنامے کسی انجام نہیں دیے. بڑے بڑے اولیاء ہیں، اپنے اپنے حساب سے کام کرتے رہے. مجددین آئے، اپنے اپنے حساب سے کام کرتے رہے. لیکن آپ نے جو ہندوستان کے اندر کارنامہ انجام دیا، وہ اس کے مثل اور کوئی کارنامہ نہیں ہے. اس کے مثل اور کوئی کارنامہ نہیں. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دین کی خدمت انجام دیا آپ نے، سلسلہ چشتیہ کے، اسلام کو عام کیا. مگر یہ جو شبی بگڑی ہوئی ہے، بادشاہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، بادشاہ کی کوئی خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا. تو ویسے حالات میں جو آپ نے کارنامہ انجام دیا، اس کی کوئی ایک نظیر آج آپ کو نہیں ملتی ہے. آئیے چند آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کون ہوتے ہیں؟ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت باقی باللہ یہ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ اس وقت دلی میں. 40 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت کر گئے. سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہوتے ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ آرام فرما رہے ہیں. آپ کی قبر انور کہاں ہے؟ دلی کے اندر ہے. دلی کے اندر ہے. تو ہوا یہ، سن لیجئے کہ جب آپ سے امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقامات کیسے ملے، پہلے ابتداءً آپ کو بتاتا ہوں. شریعت کے بڑے پابند تھے آپ. شریعت کے ایسے پابند تھے کہ شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل آپ نہیں کرتے تھے. سب سے بنیادی بات سب سے اہم بات آپ کی جو تھی شریعت. آپ فرماتے ہیں، آپ ایک اپنے مرید کو لیٹر لکھتے ہوئے، آپ اپنے مرید کو ایک لیٹر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے. اولیاء اللہ کو کیا ہوتا ہے؟ کشف ہوتا ہے. یعنی خواب میں، بیداری کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے تو صحیح ہوتی ہے باتیں. القاء ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتی ہے اولیاء اللہ کی باتیں. اور یاد رکھیں کہ یہ شریعت ہماری جو ہے نا، شریعت وہ کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے نبی پر اتاری گئی. وہ یقینی اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس قطعی لفظ استعمال کرتے ہیں، اصطلاح میں قطعی. شریعت کے قوانین قطعی ہے، اس میں کوئی یعنی شک کی گنجائش نہیں. اللہ کی جانب سے اترنے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. مگر یہاں اولیاء اللہ پر جو کشف ہوتے ہیں اس کے اندر شک ہوتا ہے، اس کو ظنی کہتے ہیں. اسی لیے آپ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے مرید کو لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے طریقت کو پیش نظر رکھنے سے پہلے آپ شریعت کو پہلے فالو کرو. شریعت اصل چیز ہے، شرعیت قطعی ہے. اور یہ جو کشف ہوتے ہیں یا احوال پر ہماری زندگی میں جو آتے ہیں وہ ہے ظنی ہے.
پھر آپ لکھتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج دنیا میں ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ان پر لازم تھا۔ آپ لکھتے ہیں، لیٹر میں لکھتے ہیں، یہ کشف و الہام اس کے مقابل میں کوئی شے نہیں ہے، بلکہ یہ کشف اپنی جگہ برحق ہے، اس سے زائد حقیقی بات یہ ہے کہ شریعت محمدی ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر دیگر صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تورات پڑھتے ہیں، تورات کی باتیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، کچھ ہم لکھنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی ہم اپنے پاس لکھ کر رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، اگر موسیٰ بھی ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ میری شریعت کو فالو کرے، میری شریعت کو فالو کرے۔ یہ وہ شریعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا انقلاب کب سے شروع ہوا جانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا انقلاب کب سے شروع ہوا؟ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جب بیت الخلاء، ادب کو بڑا ملحوظ آپ رکھا کرتے تھے، ادب کو، ادب آپ کے پاس اتنا اہم ہوتا کہ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں میں بیت الخلاء میں گیا، دیکھا کہ وہاں ایک برتن پڑا ہوا ہے، ایک ڈبہ یا برتن یا گلاس پڑا ہوا ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا لوٹا ہے اور وہ ٹوٹے ہوئے لوٹے پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ اس سے مہتر کچرا اٹھاتا ہے، اس سے مہتر کچرا اٹھاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے فوراً اٹھا لیا وہاں سے، کہاں سے؟ بیت الخلاء سے میں نے اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد میں نے کیا کیا؟ اسے دھویا، دھونے کے بعد سفید کپڑے سے باندھ دیا اور ساری زندگی، ساری حیات اس برتن کے اندر میں پانی پیتا۔ جب مجھے پیاس لگتی تو میں اور کوئی پیالہ نہیں لیتا، وہی پیالے کے اندر میں زندگی تمام پانی پی لیا کرتا۔ میں نے اس کو ایک خانے میں اٹھا کر رکھا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مجھے القا ہوا کہ اے بندے، تو نے ہمارے لفظ کی اللہ لکھنے کی، جو ہمارے نام کی تم نے اتنی عزت کی ہے تو ہم تمہیں بلند مقام عطا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بلند مقام ملا۔ آپ جہاں دیگر چیزوں کی وجہ سے بتاتے ہیں، آداب ایک بڑی بہت اہم چیز ہوتی ہے، آداب ایک بہت بڑی، بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ہے۔ بھائی آپ یہاں پر اگر کسی کو طہارت خانے کا پیالہ لا کر اگر کسی کو دے دیا جائے، ذرا اس کے اندر پانی پی لو، بولے تو کوئی پیے گا؟ ہم آپ کو پیسے روپیے دیتے ہیں تو پیے گا؟ من کہے گا، دل کہے گا؟ پیسے دیتے ہیں، لاکھ روپیے دیتے ہیں، اس کو استعمال کرو، آپ 10 مرتبہ دیکھ لیے، دیکھ لینے کے بعد آپ کا من نہیں کہے گا کچھ بھی ہو۔ اگر دیکھ بھی لے ہم جیسا تو دھو لے گا، وہاں سے نکال دے گا، مگر اپنی زندگی میں ساری حیات اس لوٹے کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائے گا، نکالے گا، دھوئے گا، لا کر رکھے گا، اوپر اٹھا کر رکھے گا، یہ کرے گا، لیکن اپنی ساری حیات اس لوٹے کے اندر، اس برتن کے اندر پانی پینے کو بہتر نہیں سمجھے گا۔ وہ بہتر سمجھتے تھے آج اگر کوئی لوٹا میرے لیے اچھا ہے تو یہ سے بڑھ کر اور کوئی لوٹا اور نہیں ہو سکتا، یہ اپنا لیا انہوں نے اپنی زندگی۔ کیوں کیا انہوں نے؟ جس نے بھی غفلت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے وہ کرنے والا کر لیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، یہ کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے جس نے کیا، لیکن تیرا مقام وہ ہے کہ ہمیشہ اپنے قلب سے لگانے والا وہ مقام ہے، تیرا نام، تیری صفت، تیری ذات سب سے بلند ہے۔ اس طرح انہوں نے عمل کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کسی بادشاہ کے سامنے، میرے بھائیوں، زبان کھولنا آسان نہیں ہے، زبان کھولنا آسان نہیں ہے۔ جب اکبر دین الہی قائم کر چکا تھا، اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، بادشاہ بنا بیٹا، جتنے اس کے حواریین اکبر کے ساتھ رہے، اب یہ جہانگیر کے ساتھ بھی ہو گئے، وہی سی فکر دینے لگے جہانگیر کو، وہی فکر تھی۔ اور اکبر کے جانتے ہو اکبر کا حال کیا تھا، اور
جہانگیر کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ جتنے اس کے دربار میں آ رہے ہیں سجدہ کرتے ہوئے آنا ہے، ماتھا ٹیکنا، سجدہ تعظیمی بجا لانا ضروری ہے۔ تو ہوس پرست علماء، چاپلوسی کرنے والے، بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے علماء قریب تھے، انہوں نے کہا کہ اب کسی طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پھنسایا جائے، قید میں ڈال دیا جائے، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ترکیب کی کہ بلایا جائے، مسئلے پر بلایا جائے۔ جہانگیر سے کہا اس مسئلے پر گفتگو ہو۔ کس مسئلے پر گفتگو ہو؟ یہ اپنے آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑے سمجھتے ہیں۔ کئی لگائی گئی، اس کے اندر سے ایک تہمت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اکبر بادشاہ جہانگیر سے کہا گیا کہ دیکھو یہ آپ کو سجدہ بجا نہیں لیں گے، سجدہ تعظیم ہی نہیں کریں گے آپ۔ دیکھیے آپ ان کا گھمنڈ دیکھیے، ان کا غرور دیکھیے۔ جس کے دل میں بادشاہ کی قدر نہ ہو، پھر ایسا شخص کس کام کا؟ اس طرح ذہن فکر بنا دی اور ٹائم متعین ہو، درباری علماء بیٹھ گئے، چاہنے والے بیٹھ گئے۔ اب ایسے سمے میں جب، اور ذہن میں رکھ لے وہاں جو دروازہ گیٹ تھا، ایسا گیٹ بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی سجدہ نہیں کرنا چاہتا تو خود بخود سر ماتھا ٹک جاتا تھا، ایسا بنا دیا گیا تھا۔ نہیں کرنا چاہتا تو بھی ٹکایا جاتا تھا، جبرن ٹکایا جاتا تھا، ایسا دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ مجدد الفسانی کو جب بلایا گیا، سب درباری ہے، فوج ہے، لشکر ہے، بادشاہ جلوگر ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اندر داخل، معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے یہ سازش ہے، تو آپ اندر داخل ہو رہے ہیں تو اپنا سر پہلے نہیں داخل کیا، آپ نے سب سے پہلے اپنا پیر داخل کر دیا اپنے اندر۔ اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب بادشاہ کیا کرے گا، بادشاہ قتل کر دے گا کوئی پرواہ نہیں، مار دے گا کوئی پرواہ نہیں، دولت لوٹ لے گا کوئی پرواہ نہیں، اولاد کو جیل میں ڈال دے گا کوئی پرواہ نہیں، اولاد کو ختم کرنے دو، دولت چھین لینے دو، میری جان کو سلب کرنے دو، جو چاہے لینا ہے لے لو، مگر میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکنے والا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہیں تو پیر اندر داخل کر دیا۔ درباری علماء جو بیٹھے ہوئے سارے کے سارے اشارہ کرنے لگے، بادشاہ کو اشارہ کرنے لگے، دیکھ لو یہ۔ تو آپ اندر داخل ہوئے، ابھی بادشاہ ابھی فیصلہ نہیں سنایا، بادشاہ فیصلہ نہیں سنایا۔ اب جیسے ہی داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جب بادشاہ کی طرف سے سوال ہوا کیا ہو گیا، تم سجدہ تعظیمی کیوں نہیں بجا لاتے، تو آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ آپ نے کہا جس خالق نے مجھے بنایا، جس خالق نے مجھے سر دیا ہے، اس خالق کے سامنے سر جھک سکتا ہے اور کسی مخلوق کے سامنے میں سر جھکا نہیں سکتا، کسی مخلوق کے سامنے میرا ماتھا نہیں ٹک سکتا، کسی مخلوق کے سامنے میں اپنا سر نہیں جھکا سکتا، چاہے میری جان چلی جائے، میرے اولاد کو شہید کر دیا جائے، میرا سارا مال لوٹ لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ دولت کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، صرف ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد جانتے ہو اس کے بعد سوال ہوتا ہے، اے شیخ احمد تم اپنے آپ کو ابو بکر سے اونچا سمجھتے ہو؟ تو شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جس طریق میں ہوں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر، ارے اپنے آپ سے اونچا تو دور کی بات، ان سے اونچا تو دور کی بات، ہماری شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتے سے بھی بڑا نہیں سمجھتے، کتے سے بھی بڑا نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ تواضع ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ تو ہمارے امام ہیں، ان سے بڑا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بادشاہ نے دیکھا کہ اب یہ تو جواب دے چکا ہے، اب جو الزامات تھے ان الزامات پر تو ہم انہیں قید میں نہیں داخل کر سکتے، تو کسی طرح کسی بہانے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو گوالیئر کے قید خانے میں بند کر دیا گیا، 1 سال کئی مہینوں تک، 3 سال تک مسلسل نظر بند کر دیا گیا فوج کی نگرانی میں،
فوج کی نگرانی میں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، میرے بھائیوں سن لو، جیسے ہی اندر داخل ہوئے انقلاب بپا کر دیا اندر۔ جتنے قیدی تھے، جانتے ہو قیدی اندر کیسے ہوتے ہیں، جانتے ہو، کوئی لٹیرا ہوتا ہے، کوئی شرابی ہوتا ہے، کوئی چور ہوتا ہے، کوئی ڈاکو ہوتا ہے، کوئی مرڈر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی شریف نہیں ہوتے۔ مسجد میں آؤ تو الگ معاملہ ہے، قید خانے میں جاؤ تو وہاں کی فکر ہی الگ ہوتی ہے ساری کی ساری۔ وہاں جانے کے بعد جہاں قید خانہ تھا، گوالیئر کا قلعہ تھا، سارے جتنے کافر تھے مسلمان ہو گئے، عیسائی مسلمان ہو گئے، یہودی مسلمان ہو گئے، جو بد عمل تھے وہ تائب ہو کر آپ کے مریدین متقیدین ہو گئے۔ بعد جماعت وہاں پر گوالیئر کے قلعے کے اندر نماز ادا کی جاتی، اذان ہوتی، اقامت ہوتی، وہاں پر دین کی خدمت ہوتی رہتی۔ جب آپ کو قلعے میں لے جایا جا رہا تھا تو آپ کے صاحبزادے ساتھ ساتھ آئے، بڑا معاملہ تھا آپ کا، تو آپ نے کہا، کیا فرمایا، بیٹا میرے نکالنے کی تم کوشش نہیں کرنا، مجھے قید خانے سے، اگر کسی کے والد کو اگر قید خانے میں داخل کر دیا جائے تو بیٹا کیا کرتا، کون سا وکیل کو کھڑا کر دیا جائے، کس وکیل کو کھڑا کر دیا جائے، اس پر اپنی ساری دولت صرف کرتا ہے تاکہ بابا کو اندر سے نکال دیا جائے یا بیٹے کو اندر سے نکال دیا جائے۔ انتہا سے زیادہ تگ و دو کرتے ہیں۔ والد کہتے ہیں، بیٹا تم کو جس عمل پر میں مامور کیا ہوں، دین کی خدمت پر، اسی کام میں لگے رہنا، میرے چھڑانے کے لیے تم مصروف نہیں ہونا، میرے چھڑانے کے لیے مصروف نہیں رہنا، مجھے نکالنے کے لیے مصروف نہیں ہونا۔ تو جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ انقلاب بپا ہو گیا، انقلاب بپا ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت کے جتنے مریدین متقیدین تھے، بڑے بڑے منصبوں پر فائز تھے، آپ خطوط کے ذریعے انقلاب پیدا کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مدینہ میں رہتے ہوئے قیصر، کسرا، ایران، عراق کے جتنے بڑے ملک، شام، یہ بڑے بڑے بادشاہ، آج رشیا، امریکہ، چائنا جیسے بڑے بڑے ملک ہیں، اس وقت قیصر و کسرا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لیٹر لکھ رہے۔ اسی طرح مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اگر کوئی انقلاب پیدا کیا ہے، حضور کی اتباع کرتے ہوئے لیٹر، خطوط کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا ہے۔ خطوط کے ذریعے سے آپ کے تقریباً 550 مکتوبات ہیں، مکتوبات۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر تھے، اگر اس کے بعد کسی کے مکتوبات مشہور ہوئے دنیا میں تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات مشہور ہوئے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کوئی بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتا، صرف یہاں سے یہاں تک 2 صفحہ 3 صفحہ پڑھ لیتا تو کہتا کہ مجدد الف ثانی کا میں دیوانہ ہو گیا۔ اس طرح اس کے اندر ایسا اثر تھا، اس خط کے اندر ایسا اثر ہوتا، جس تک وہ خط پہنچتا فارسی میں، عربی میں، فارسی اور عربی زبان میں جب وہ پہنچتا تو ایسا ہو جاتا کہ میں آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ جو کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مرید بن جاتا، متقید بن جاتا۔ ان کو جب قلعے میں داخل کر دیا گیا تو بغاوتیں شروع ہو گئی، کشمیر سے بغاوت شروع ہو گئی، پنجاب کے علاقے سے، دوسرے افغانستان سے وہاں کے جو بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز تھے انہوں نے بغاوت اکبر کے خلاف، یعنی جہانگیر کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا۔ بیٹے کے خلاف جب آواز اٹھانے لگ گئے، پریشان ہوا، لڑائی ہوئی، شکست ہو گئی، جہانگیر کو شکست ہو گئی، انقلاب آ گیا اچانک۔ اب جب انقلاب آ گیا، ایسی نوبت آ گئی تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، تو آپ جو لکھ رہے، اس کے بعد یہ جتنے ان کے مریدین متقیدین جہاں جہاں منسٹر تھے، آج ہم منسٹر کہیں گے، علاقہ وائز منسٹر تھے، ان کے خطوط پہنچ گئے، ہم اس کے خلاف، بادشاہ کے خلاف ہم جو ہے سازش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے لیٹر لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ کو اس طرح کی بغاوت کرنے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، آپ اپنے منصب پر رہے، میری لڑائی دین کے خاطر ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے، میری لڑائی دین کے خاطر ہے، جہانگیر کو ہٹانا مقصود نہیں ہے، جہانگیر ہٹ گیا تو دوسرا بیٹھ جائے گا، مگر یہ دین کی جو شبیہ بگڑی ہوئی ہے اس کو کون سدھارنے والا ہے؟ جہانگیر سدھر گیا تو سب سدھر سکتے ہیں، جہانگیر سدھر گیا تو سب سدھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ یہ قید خانے میں
قید خانے کے اندر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہانگیر کے خواب میں آتے ہیں، جہانگیر بادشاہ کے خواب میں آتے ہیں۔ خواب ہوا، بادشاہ اچانک پریشان ہو گیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، پریشان ہو گیا، اور حضور کی شکل میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہانگیر تو میرے ایک امتی کو جو میری اتباع کا حکم دیتا ہے انہیں قید خانے میں رکھتا ہے، انہیں قید خانے میں رکھتا ہے۔ جلال کے ساتھ یہ سننا تھا، یک لخت پریشان ہو گیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب کہنے لگا چلو مجدد الفسانی کے پاس لے چلو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ پیغام بھیجایا گیا، تو پیغام بھیجایا گیا اور بلانے کے لیے کہا گیا، تو آپ نے فرمایا میں جب نکلوں گا اس قید خانے سے کہ یہ جو تو نے پابندیاں لگائی ہے، مسجدوں کو توڑ دیا ہے، سب سے پہلے قلعے کے اندر مسجد تعمیر کی جائے، سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جائے۔ جو گاؤں کشی کا مسئلہ ہے، گائے کاٹنا حرام تو نے کہا ہے، سب سے پہلے قلعے کے اندر گائے کاٹی جائے، جب آنے کے لیے تیار، اس سے پہلے آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، لشکر کے ساتھ بادشاہ خود استقبال کے لیے نکلا ہوا ہے۔ بادشاہ جو آپ کو قید خانے میں ڈالا تھا، لشکر کے ساتھ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اندر سے لے آیا، قلعے کے اندر لے آیا۔ قلعے کے اندر اذان ہوئی، پہلی مرتبہ اذان۔ ارے مسجدیں توڑی جا رہی تھی، مدرسے بند کر دیے جا رہے تھے، خانقاہیں بند، اذان معطل، اذان نہیں دی جا سکتی تھی۔ آج کسی ایک مسجد کے اندر اذان بند کر دی جائے تو واویلا ہوتا ہے، ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، اخباروں میں چھپ جاتا ہے، ٹیلی ویژن میں آ جاتا ہے۔ جانتے ہو اس زمانے میں کوئی اذان نہیں دینا۔ ایسے سمے نے آپ نے آغاز کیا کہ سب سے پہلے قلعے کے اندر اذان ہو جائے۔ اذان شروع ہو گئی۔ دلی کی جامع مسجد کس نے بنائی ہے جانتے ہو؟ جانتے بھی ہو آپ؟ جہانگیر کے بیٹے بادشاہ شاہ جہاں نے بنائی دلی کی جامع مسجد۔ یہ کس کا اثر ہے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اثر۔ دین الہی قائم ہوا۔ آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں علماء بھی جانتے ہیں، فتاوی عالمگیری سنے ہو نام؟ فتاوی عالمگیری، جتنے فتوے آپ کا پاس کسی عالم دین کو اگر فتویٰ لکھنا ہے تو فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیا جاتا۔ کس کے زمانے میں کون لکھا؟ یہ مجدد الفسانی کے بیٹے حضرت معصوم رحمت اللہ علیہ کے مرید کون ہوتے ہیں؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری مرتب فرمائی۔ 500 علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری، جو ہر جامعہ کے اندر دارالفتہ جہاں ہے ان کے پاس، علماء کے پاس وہ فتوے ہوتے، وہ فتوے نقل کر دیے جاتے ہیں۔ معمولی کارنامے نہیں ہند کے اندر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے۔ آئیے ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ عموماً نہیں واقف ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 28 سفر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، 28 سفر دنیا سے چلے گئے۔ کیسا گئے جانتے ہو؟ فرض تو الگ ہی بات ہے، تہجد آپ کی حیات میں کبھی چھوٹی نہیں، کبھی نہیں چھوٹی۔ تہجد بچپن سے کبھی چھوٹی نہیں۔ اب فرض تو دور کی بات ہے، قضا ہونا تو دور کی بات ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ لی 28-27 کی شب۔ تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد 28 میں داخل ہے، پڑھ لینے کے بعد بیمار ہیں، ناسازی، طبیعت میں جو ناسازی تھی وہ بڑھ چکی ہے۔ بیٹے کو بلایا، صاحبزادے کو بلایا، آپ کے 7 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں، آپ کے 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ جیسا کرونا میں بہت ساروں کے خاندان چلے گئے، خاندان کے کئی اولادیں فوت ہو گئی، اسی طرح ان کے ایک کے بعد 4 بچے وہیں پر شہید ہو گئے۔ ان کے پاس اس زمانے میں تعاون پھیلا تھا، اس زمانے میں 4 بچے، مگر دین کے کام میں انہوں نے 1 منٹ کے لیے ادھر اپنی توجہ کو نہیں ہٹائی۔ ایک کے بعد بیٹا انتقال کر جا رہا ہے اور غم میں پڑے ہوئے دین کا کام چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کے انہوں نے چھوڑ دی، دین کے کام میں مصروف رہے۔
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئیے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نماز، تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد بیٹے کو بلایا، بیٹے نے آپ کو ضرورت طہارت کا تقاضا ہوا، لیٹے ہوئے، اٹھنا نہیں آتا، باوضو ہے، طہارت کا تقاضا ہوا تو بیٹے سے برتن منگا کر وہیں پر طہارت کرنا چاہتے تھے، دیکھا اندر مٹی نہیں ہے تو طہارت کریں گے تو لا محالہ اس کے اندر چھینٹے اڑ جائیں گے، کہا کہ لے جاؤ، یہ چھینٹے اڑ جائیں گے اور میں ناپاک ہو جاؤں گا، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح برتن، اس کے بعد تھوڑی سی غنودگی طاری ہوئی، بیٹے نے پوچھا بابا کیسی حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہماری آخری نماز ہے، اب ہماری آخری نماز ہے، تہجد پڑھ کر لیٹ گئے، یہ ہمارا آخری عمل ہے، اور اس دنیا سے جب چلے گئے تو میرے بھائیو کیسے گئے جانتے ہو؟ کس طرح گئے؟ روح پرواز ہو گئی، سیدھے کروٹ لیٹ گئے، روح پرواز ہو گئی، پرواز ہونے کے بعد جب آپ کو سیدھا کر دیا گیا تو ہاتھ کس طرح ہیں؟ اس طرح ہاتھ اپنے، جس طرح ایک مسلمان مصلی اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھتا ہے کھڑے ہو کر، ہاتھ بندھے ہوئے دنیا میں جتنے دن رہے ساری حیات نمازیں پڑھتے رہے اور جا بھی رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو حالت نماز کی شکل ہے اور رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ بعض مورخین یہاں تک لکھے کہ آپ کے ہاتھ کو اس طرح ہٹایا جاتا، ہاتھ کو نکال کر سیدھا کرنے کے لیے، ہم میت کو کرتے ہیں سیدھا ہاتھ کرنے کے لیے، ہٹایا جاتا تو پھر ہاتھ اسی طرح بن جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے دربار میں یوں ہی جانا چاہتے ہیں، ان کو اسی حالت پہ چھوڑ دو۔ اور نماز پڑھتے میرے بھائیو سن لیجئے، آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات ذکر کے، جس آپ جائے نماز پر نماز پڑھتے تھے نہیں، موٹی جائے نماز نہیں ہوتی تھی، پتلی ایک پتلا کپڑا ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ سر جو ٹکے سخت زمین پر ٹکے، سخت زمین پر، شریعت کے بڑے متبع تھے، اتباع کرنے والے تھے، اس طرح سخت زمین پر ٹیکتے تھے۔ وہ مصلی جو تھا، آپ کے مریدین معتقدین آپ کے جو پیچھے پڑھتے تھے، بہت دن سے وہ مصلی نہیں دھویا گیا تھا، پتلا کپڑا تھا، کسی نے کہا کہ آج دھو کر لایا جائے، پھر کل بچھا دیا جائے، نماز ہو گئی۔ نماز ہو جانے کے بعد ایک آپ کے معتقد مریدین، عالم دین، جلیل القدر عالم دین بدر الدین علامہ رحمۃ اللہ علیہ بدر الدین، انہوں نے دیکھا کہ مصلی میں دھو کر لاتا ہوں، یہ مجھے شرف مل جائے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو میں لے لوں، مگر انہوں نے لے لیا اور لے کر کسی تھیلی میں نہیں رکھے، انہوں نے لے کر وہ مصلی کو تھیلی میں نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ اس کپڑے پر مجدد الف ثانی کا ماتھا ٹکا ہوا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کون سا کپڑا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا سر پر باندھ لیا اور گھر میں گئے، مصروف ہو گئے، دھونا چاہتے تھے، یاد نہیں رہا، لیٹے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں لیٹا رہا، وہ کپڑا پہن کر جس پر آپ سجدہ کیا کرتے تھے، خدا کی قسم میں نے رسول پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اس کپڑے کی برکت کی وجہ سے، اس کپڑے کی برکت کی وجہ سے۔ وہ ہے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ۔ ایسے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ میرے بھائیو، شیخ مجدد، کیسے شیخ مجدد میرے بھائی، میں آپ کو آخر میں جو علامہ اقبال، جو بادشاہ اگر کہہ دے کہ میرے نام اشعار لکھ دے، 1 کروڑوں کی دولت آپ کو دے دوں، تو نہیں لکھتے تھے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے، الہامی شاعر ہیں، الہامی شاعر، انہیں ہر کوئی مانتا ہے۔ تو جب خبر پر پہنچے سرہند شریف تو وہ اشعار لکھی، کیا اشعار ہے سن لیجئے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، لحد کہتے ہیں خبر پر، میں جب حاضر ہوا، پھر آگے لکھتے وہ خاک کہ ہے ذرے فلک مطلع انوار زیر فلک، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، مطلع انوار ہے، یعنی فلک آسمان کے نیچے یہ مطلع انوار ہے، مطلع انوار، ان کی لحد جو ہے مطلع انوار، مطلع انوار یہاں سے طلوع ہونے والے، نور طلوع ہونے والے، ان کی قبر سے نور نکلنے والا۔ وہ کون لکھ رہے ہیں؟ کون؟ علامہ اقبال۔ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، ستارے بھی شرمندہ ہیں ذروں سے،
ذرا اندازہ کر لے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، صاحب اسرار ہے۔ گردن نہ جھکی، ابھی میں آپ کو بتایا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جہانگیر کے آگے جن کی گردن نہیں جھکی، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ پھر آخر میں وہ شعر سن لیجئے، جس کے وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ کون؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شان میں قبر پر جانے کے بعد یہ اشعار لکھے ہیں۔ کتنا بلند مقام ہوگا آپ اندازہ کر لے میرے بھائیو۔ یہ آپ کا عرس ہے 28 صفر المظفر، تو اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے باتیں بتایا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہماری جو گفتگو ہوگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، حضور کی سیرت، حضور کی محبت، حضور کی عظمت پر آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، بچوں کو، سب کو لے آئیں، تاکہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے قلوب میں، عظمت آپ کے دلوں میں بس جائے گی، ہم سب کے دلوں میں بس جائے گی۔ اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگارہ ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے روح کو سکون عطا فرما، ان کے صدقے میں ہم سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو دین کا داعی بنا دے مولا، ہم کو دین کا داعی بنا دے، مبلغ بنا دے، مجاہد بنا دے، مخلص بنا دے، ولی بنا دے۔ اے اللہ، تیرا محبوب بنا دے، تیرا لاڈلا، تیرے پیارا بنا دے۔ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔